الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم آپ کو عن قریب واضح فتح عطا کرنے والے ہیں، فیصلہ کر دیا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور بالفرض آپ سے کوئی خطا اجتہادی ہے بھی اگرچہ نہیں ہے تو ما مضى ما یعود، سب غلطیاں معاف ہیں، آپ معصوم ہیں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، یعنی نبوت کی، وحی کی، احکام کی وغیرہ. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کی سیدھے راستے کی رہنمائی کرے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے ایک خاص موقع پر چندے کی اپیل کی اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو جنت کے لیے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہی نیکی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دخول جنت کے واسطے کافی ہے. مختصر سا آیت کریمہ کا مفہوم سمجھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں سن 6 ہجری میں خواب آئی، اور نبی کی خواب حجت ہوتی ہے، وحی کی طرح اس کا حکم ہوتا ہے. خواب آئی کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، اور حج اور عمرے کی خواب یا بیت اللہ شریف کو دیکھنا یا مناسک کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہی ہوتی ہے. جس نے بیت اللہ شریف دیکھا یا طواف کر رہا ہے یا مینا مزدلفہ میں ہے یا مسجد نبوی میں ہے، اس کی یہی تعبیر ہے کہ اللہ اس کو زیارت نصیب فرمائے گا. اب یہ ضروری نہیں اس سال یا اگلے سال، خواب کی تعبیر یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے. اب 6 سال ہو گئے ہیں، یہ سارے مہاجرین جو ہیں وہ مکی ہیں، 6 سال سے تقریباً بیت اللہ نہیں دیکھا. سب کے دلوں میں یہ آرزو تھی. سب نے کہا حضرت چلتے ہیں، آپ کا خواب حکم ہے، یہ تیاری ہو گئی، چل پڑے.
1,500 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کچھ ازواج مطہرات بھی ساتھ ہیں وغیرہ، اور صرف عمرہ کرنا مقصد تھا، جس میں ایک مقام پہ مشرکین مکہ نے روک لیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، جس کو آج کل کے زمینی تاریخی اصطلاح میں شمیسیہ کہتے ہیں، یہ مکہ کے قریب ہی ہے، اب مکہ مکرمہ میں داخل ہے۔ شمیسیہ یہ حدود حرم ہے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قافلے کو پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ مختصر یہ کہ ہمیں آج صلح حدیبیہ نہیں بیان کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جا کر بات چیت کر لیں مکہ والوں سے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ پھر طے یہ ہوا کہ فلاں صحابی اس میں جذبات غالب ہیں، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو سفیر بنا کر بھیجا جائے اور یہی بات چیت کریں، کیونکہ مکہ والوں پر زمانہ اسلام سے پہلے کے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے احسانات ہیں۔ یہ چلے گئے، مکہ والوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ان کو اجازت نہیں ہے اور بند کر دیا، جو اصول کے خلاف تھا۔ وہ مکہ والے جنہوں نے سفیر کو بند کیا اور وہ صاحب جنہوں نے سفیر کو بیچا، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ کوئی اپنے ملک کے سفیروں کو بیچتا ہے، دشمن کے حوالے کرتا ہے، کوئی سفیروں کو بند کر لیتا ہے، رشتہ داری آپس میں ان کی بند کرنے والوں کی ملتی جلتی ہے۔ کیا بات ہوئی کہ خبر یہ مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ نے حضرات صحابہ کو بلایا، سب سے بیعت لی، جس کو قرآن نے اسی صورت میں بتایا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ آپ جس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ ان بیعت والوں سے سب سے راضی ہے۔ سب سے بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے، اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے یہ آپ لوگ عثمان غنی کا ہاتھ سمجھو۔ عثمان شہید بل احیاء عند ربہم، اگر شہید ہو گیا تو وہ زندہ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر ہے، وہ بھی میرے ساتھ بیعت کر رہا ہے، اگر انہیں شہید کیا گیا ہے تو ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ یہاں پر چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے، انبیاء علیہ السلام کو وہ علم غیب عطا ہوتا ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب کلی نہیں حاصل ہوتا، اگر کلی حاصل ہوتا تو عثمان تو زندہ تھے اور 3 میل بھی نہیں ہیں جہاں وہ گرفتار تھے، لیکن آپ نے جو خبر سنی اس کے مطابق وہ کہ عثمان شہید ہو گئے، آپ نے بیعت لی۔ یہ ہمیشہ یہ عقیدے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ علم غیب جانتے ہیں جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ اور جو علم غیب اللہ نہیں بتاتا وہ انبیاء کو نہیں پتا ہوتا، یہ قرآن کی نص ہے۔ محبت و عقیدت میں قرآن کی حدود کو تجاوز کرنا کوئی محبت نہیں ہے۔ اچھا جی، بیعت جب ہو گئی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لے کر جائیں گے تو کفر ڈر گیا۔ بیعت علی الجہاد ہے نا جی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت جہاد کی ہے۔ جہاد کی بیعت سے ہی کافر ڈر جاتا ہے، لیکن کوئی جہاد پر بیعت تو کرے جی، صرف سوچ ہی جہاد کی ہے۔ تو وہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ عثمان تو جی زندہ ہے،
پھر وہ صلح وغیرہ ہوئی، جو کچھ ہوا، شرائط اس میں طے ہوئی، بڑی سخت شرائط تھی، آپ نے سب مانی کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ شرائط ہوئی، عمرہ نہیں کیا گیا، واپس تشریف لے گئے، اگلے سال عمرے کی قضا کی، لیکن قرآن نے اس کو کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صلح ہوئی، عمرہ بھی نہیں کیا، ادھر ہی قربانی کی، حلق کر دیا، واپس تشریف لے گئے، 1550 کے لگ بھگ۔ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے اس صلح کے بدلے میں آپ کو بہت بڑی فتح عطا کر دی ہے۔ اللہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمتوں کو جانتا ہے، بعض دفعہ کسی حکمت سے اپنے بندے کو باخبر کر دیتا ہے، لیکن بہت ساری حکمتوں سے انسان واقف نہیں ہوتا۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تمہاری سمجھ تو اتنی ہے، جس کو تم اچھا سمجھ رہے تھے وہ تمہارے لیے برا نکلا، جس کو برا سمجھ رہے تھے وہ تمہارے لیے اچھا نکلا۔ انسان کا علم ناقص، صلاحیت ناقص۔ تو اللہ نے اس صلح حدیبیہ کی صلح کو، جس میں وہ لکھنے کی شرطیں وغیرہ وغیرہ بہت کچھ باتیں، فتح مبین کہا۔ جب واپس تشریف لے گئے تو غزوہ خیبر ہوا، مدینہ سے 4 منزل 10-15 کلومیٹر، تو اس میں نہیں زیادہ ہے، ایک منزل تقریباً 16 میل ہوتی ہے۔ غزوہ خیبر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ شریک تھے وہ سارے چلو غزوہ خیبر کے لیے۔ یہودیوں کے خلاف تھا، آپ یہودیوں کے ساتھ محبت کی رسیوں کی گٹھیں لگائیں۔ جس پیغمبر پہ آپ نے ایمان لایا وہ پیغمبروں کو مدینہ سے جلا وطن کر رہا ہے۔ مدینہ نہیں تھا یہودیوں کا، یہودی تو ایک بادشاہ سے مار کھا کھا کر مدینہ میں پناہ لی تھی۔ مدینہ منورہ یہودیوں کی جگہ نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، بنو قریظہ، بنو قینقاع وغیرہ، بنو نذیر، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، مدینہ ان کا نہیں تھا۔ یہ تو ویسے ادھر آ کے آباد ہو گئے تھے روم سے۔ تو یہاں پہلے ان کی بے ادبیوں کی وجہ سے، غداریوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ پھر خیبر میں رہ کر بھی یہ مسلمانوں کے خلاف پالیسی کریں، یہ اسرائیل میں رہیں، یہ کینیڈا میں رہیں، یہ امریکہ میں رہیں، یورپ میں رہیں، یہودی، ان کا ایک ہی مشورہ ہے، ایک ہی مشورہ ہے کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ کرنا۔ مدینہ میں تھے تب بھی یہی مشورہ تھا، خیبر میں گئے تب بھی یہی مشورہ تھا، اور ہم مشورے کی ان کو گویا کہ سہولت فراہم کرتے ہیں۔ نبی نے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مشورہ کرنے کی سہولت فراہم نہیں کی ہے۔ غزوہ خیبر ہوا، آج غزوہ خیبر بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ بہت بڑی فتح ہوئی، ظاہری طور پر مال غنیمت کے لحاظ سے، روحانی لحاظ سے کہ ایک شرارتی ٹولہ جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، تو یہ ظاہری لحاظ سے بھی مال غنیمت نصیب ہوا، ذہنی لحاظ سے بھی سکون نصیب ہوا کہ شرارتی ٹولے کا بندوبست ہو گیا یہودیوں کا۔ اس کو قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ صلح حدیبیہ کی برکت سے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ بڑا علمی مسئلہ ہے۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے نبی کو کہ آپ کے پہلے اور بعد کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت تفسیر ہے، ایک تفسیر بیان کرتا ہوں، عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، اے نبی ہم نے آپ کی بعثت کی برکت سے، آپ کو آخری نبی بنانے کی برکت سے، آپ سے پہلے جن پیغمبروں سے خطا اجتہادی ہوئی ہے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے ہوئی خطا اجتہادی، یونس علیہ السلام سے ہوئی وغیرہ۔ وَمَا تَأَخَّرَ،
آپ کی بعثت اور زندگی کی برکت سے اگر کوئی امتی شرک نہیں کرے گا تو آپ کے امتی کی بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ تفسیر ہے ما تقدم لذنبک وما تأخر۔ ورنہ بڑی دنیا اس میں الجھی رہتی ہے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، اور اللہ پاک کیسے فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے پہلے بھی گناہ معاف کر دیے، بعد کے بھی معاف کر دیے، پیغمبر کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بعض رات اس کی تفسیر لکھی کہ آپ معصوم ہیں اور بالفرض اگر کبھی سوچ آئے تو آپ کو معافی ہے۔ میدان حشر میں جب انبیاء علیہ السلام کے پاس مسترب امتیں جائیں گی سفارش کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو اس خاتم النبیین ہستی کے پاس جاؤ جس کو یہ لقب اللہ نے عطا کیا ہے کہ تیرے گناہ ہیں ہی نہیں، بالفرض ہیں تو ما تقدم لذنبک وما تأخر لیغفر لک، اللہ کا لقب ان کو ملا ہے، وہی آج شفاعت کر سکیں گے اور کوئی نہیں کر سکے۔ چلو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا، پوری سپورٹ کریں گے، وحی کی تکمیل ہوگی، 114 صورتیں آپ پر نازل ہوں گی، 30 پارہ قرآن نازل ہوگا، آپ کی جماعت مکمل ہوگی، آپ کا پیغام پوری دنیا پہ پھیلے گا، یہ نعمت کی تکمیل ہوگی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو بھی سیدھا راستہ عطا کریں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے، اور آپ کی برکت سے دنیا کو بھی جو گمراہ ہے، جو گمراہ تھی اور بھی جو گمراہ ہے، آپ کے پیغام کے ماتحت آئیں گے تو صراط مستقیم پائیں گے۔ آپ کے پیغام کے علاوہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ دنیا دھوکے میں مبتلا ہے جہاں وہ کوئی سیدھا راستہ اسلام کے علاوہ تلاش کر رہی ہے۔ تو یہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے اوپر نازل ہوئی، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر مشہور ہوئی، اور آپ نے بیعت کی۔ آپ کے علم میں نہیں تھا کہ عثمان شہید ہو گئے یا نہیں، خبر یہی تھی کہ شہید ہو گئے۔ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، صحابہ کی بھی فضیلت اس میں بیان ہوئی کہ ان کو بیعت رضوان والے جو تھے ساروں سے اللہ راضی ہو گیا۔ ان بیعت کرنے والوں کو یہ نعمت عطا ہوئی کہ ان قریب فتح مبین عطا ہوگا۔ سن 7 ہجری میں عمرے کی قضا کریں گے، معاہدہ جو ہوا تھا قریش کی طرف سے نقض عہد ہوگا، سن 8 ہجری میں اللہ مکہ عطا کر دے گا، مکہ یہ پیغمبر فتح کر لے گا، یہ فتح مبین ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت اس میں ثابت ہوئی کہ ان کی شہادت کے اوپر جو خبر مشہور ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے پیغمبر کا بائیں ہاتھ ہوں، میرا کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، یہ اعزاز مجھے سب سے اللہ نے اونچا عطا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذی قدر صحابی ہیں، سخاوت میں، حیا میں، حلم میں، برداشت جس کو کہتے ہیں بردباری میں اپنی مثال ہے۔ 12 سال حکومت ہے، خلافت ہے، 12 دن کم، پہلے 6 سال بہت اچھے ہیں، آخری 6 سالوں میں گڑبڑ شروع ہوئی۔ اور یہ کیوں گڑبڑ ہوئی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حدیث ہے کہ جو شخص کسی صحابی کے بارے میں ادنا بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات قرآن نے بیان کیے، حدیث نے بیان کیے۔ اور اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ یاد رکھو 3 پارہ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ ایک ہے قرآن اور حدیث کی واضح آیات، ان پر ہمارا ایمان۔ جو باتیں ہمیں نہ سمجھ میں آئیں، ایمان والے کہتے ہیں جو فرمایا گیا ہمارا اس پر بھی ایمان، لیکن جن کے دلوں میں کچی ہوتی ہے، زنگ ہوتا ہے،
نفاق ہوتا ہے، صحابہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں بغض ہوتا ہے۔ وہ کبھی کیڑا یہ نکالتے ہیں، حضرت ابوبکر نے اس وقت یوں کیا تھا، حضرت عثمان نے اس وقت یوں کیا تھا، حضرت عائشہ نے اس وقت، یعنی سارے اسلام میں آپ کو وہی ایک ایک دو پوائنٹ ملے۔ آپ کی تبلیغ کا سارا محور یہی ہے۔ صحابہ تو معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں، ان سے غلطیاں وغیرہ ہوتی رہیں، معافیاں بھی ہوتی رہیں۔ جب رضی اللہ عنہ ہو گئے تو آپ کو پوری شریعت میں، پورے ذخیرہ حدیث میں جو لاکھوں میں ہے، پورے قرآن میں وہ کونا نظر آتا ہے جس میں کسی صحابی کو ڈانٹ پڑی، جس میں کسی صحابی کی سے کوئی غلطی ہوئی۔ یہ وہ لوگ صحابہ کی زندگیوں میں اعتراضات نکالتے ہیں جن کے ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے، پتہ اسلام کے حروف ابجد کبھی نہیں ہے۔ کبھی فیت الحلبا گیا، وہ جنگ صفین، جنگ جمل کو لے کے آتے ہیں، کبھی کیا لے کے آتے ہیں، کبھی کیا لے کے آتے ہیں۔ وہ کیوں ایسی چیزیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں کے اندر گند ہے، نفاق ہے، بغض ہے۔ نبی کی جماعت اونچی جماعت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ تو ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ سنو، اپنے ایمانوں کی خیر مناؤ۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ پوری زندگی اپنی ریاضتوں میں، تہجدوں میں، نوافل میں، صدقات میں، ہر طرح کی نیکی میں گزار دو، پھر بھی ادنا سے ادنا صحابی جس نے نبی کا ایک دفعہ ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور دنیا ایمان کی حالت میں چھوڑ گیا، اس صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تمہاری پوری زندگی، جس میں سب جہاد ہو، سب صدقات و خیرات ہو، سب تہجد اور نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، خدمت خلق ہو۔ سنا حدیث، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی میرا امتی جو میرا صحابی نہیں ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر لے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر، ذرہ برابر ریاکاری نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، رزق حلال ہو، احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کر دے، میرے صحابی کے آدھا کلو جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رواہ البخاری۔ اور جب دلوں میں ایمان نہیں تو قے بھی، الٹی کب آتی ہے؟ جب اندر گند ہوتا ہے۔ اچھا کھانا ہو اعتدال کے ساتھ ہو، الٹی نہیں آتی۔ الٹی تبھی آتی ہے جب اندر گند ہو، جب ایمان میں بغض اور عداوت، نفاق بھرا ہوا ہو تو باہر وہی نکلتا ہے۔ جس کے دل میں عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ پکڑ لگا کر، یوٹیوب کھول کر، چند ٹکے کے لوگوں کو کرائے پر سامنے بٹھا کر اردو حدیث کی کتابیں سامنے لے کر دین کی ترجمانی نہیں ہوتی دوستو، اس سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے۔ قد اضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ دوسری حدیث سنو، صحابہ کا اونچا مقام ہے، انہوں نے جس انداز میں ساتھ دیا نا، وہ محنتیں اور مشقتیں تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں دنیا۔ ایسی تھوڑا مقام ملا۔ القرب جوہد کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، مقام قرب مقام ریاضت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، ان کی محنتیں زیادہ ہیں، ان کی ریاضتیں زیادہ ہیں، نبی کا ساتھ تعاون زیادہ ہے۔ ارے یار، وہ گھر کا جھاڑو دے کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیں، اس صحابی کا ایمان بھی تمہیں نظر نہیں آتا؟ کبھی اتنا صدقہ کیا ہے؟ اور جیبوں میں 10-10 روپے ڈھونڈ کر صدقہ و خیرات میں ڈالنے والوں، ان صحابہ کا مقابلہ کرتے ہو کہ جب نبی نے کہا لاؤ صدقہ و خیرات لاؤ غزوہ تبوک کے لیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے فلاں، تو انہوں نے گھر میں جھاڑو دے کر ڈھیر لگا دیے۔ اور صحابہ کا ایمان سمجھ نہیں آتا۔ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی عینت کو صاف کرو۔ آؤ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں کہیں میرے صحابہ پھیل جائیں گے دین کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، الصحابہ کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے نا جی، ستارے ادھر ادھر جہاں جائیں گے وہ ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ فرمایا میرے صحابی رضی اللہ عنہ پھیلیں گے، دنیا میں جائیں گے، دعوت و تبلیغ کریں گے، جہاد کریں گے، اور جہاں کہیں ان کی شہادت ہو گئی یا فوت ہو گئے وہیں وہ دفن ہوں گے۔ یہاں تو بات، اتنی بات تو سمجھ آتی ہے، اگلی بات ہے اصل۔ فرمایا میرا صحابی دنیا میں جہاں کہیں بھی فوت ہوا یا شہید ہوا اور اسے دفن کیا گیا، وہاں پر میدان حشر میں میرا صحابی جب اپنے روزے سے اٹھے گا، وہاں قریب جتنے ایمان والے اٹھیں گے اس کے ساتھ اٹھیں گے، وہ قیادت کرتا ہوا نبی کے قریب پہنچ جائے گا۔ صحابی کا دفن ہونا کسی سرزمین پر ایمان والوں کے لیے اتنی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حلم، بردبار، حیادار، سخی، ان صفات کا مالک بہت کم ذو نور ہے۔ پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں، آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ جس شخص کو نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں ملی ہوں۔ یہ کے بعد دیکھ یہ عثمان غنی رضی اللہ، کاتبین وحی میں سے ہیں، کاتبین وحی اور بھی صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، کرامم بررا، قرآن نے ان کو کہا کرامم بررا، کاتبین وحی، اونچے لوگ ہیں، فرشتہ صفت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آپ نے دیکھے ہوں گے، ملتے بھی ہیں، چھپے ہوئے، وہ خاص خطوط جو ہم پچھلے جمعے کو عرض کر چکے ہیں، بادشاہوں کا، مسلمان بادشاہوں کا کافر ملکوں میں جانا یہ صحیح ہے، لیکن جا کر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، پھر اس کے بعد بے شک اقتصادی تعلقات کرو، پٹرول کرو، ڈیزل کرو، جو مرضی ہے کرو، سب سے پہلے تمہارے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ ان بادشاہوں کو دعوت اسلام دو۔ یہی نجاشی بادشاہ کے لیے ہوا، یہی ہرقل کے ہوا، یہی کسرا کے لیے ہوا۔ وہ بدبخت کسرا جس نے نامہ مبارک پھاڑا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی سلطنت کے بھی اتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ تو اب تو پتہ نہیں انڈیا کا بادشاہ بھی ووٹ لینے کے لیے یا پتہ نہیں کس نیت سے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس کا نام آیا وہ اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد جس لفظ کا زیادہ ذکر ہوا وہ علم کا ہے کہ علم ہی انسان کی زینت ہے۔ اور اگلی بات اس نے عجیب کہی، اللہ ہدایت دینے والا ہے، کہ قرآن کو جب کھولو تو اللہ کا نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اب اللہ علم مجھے یہ سیاسی لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہ قرآن، اسلام اور حج کی باتیں بھی کریں تو کہیں ایسا نہ ہو ووٹ کے لیے کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ صداقت کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اصل جمال یہی ہے، علم ہے، عمل ہے، ادب ہے، اسلاف کا، حضرات صحابہ کا، قرآن و حدیث کی تعلیم پر عمل، یہ جمال ہے۔ فرمایا لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی یہ نہیں ہے عمدہ لباس پہنا جائے، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، جمال یہ ہے آپ کے پاس علوم نبوت کی جھلک ہونی چاہیے، جمال یہ ہے کہ اس علم پر عمل کی صورت نظر آنی چاہیے، جمال یہ ہے اپنے اسلاف کا، اسلام کے شاعر کا ادب نظر آنا چاہیے۔ آگے فرماتا ہے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں جس کا والد والدہ فوت ہو گئے ہوں، وہ ظاہری یتیم ہے، سب نے ہو جانا ہے۔ ہمارا تو پیغمبر دونوں جہانوں کا امام جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے، لیس الیتیم یتیم قد مات والدہ ان الیتیم
یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین دنیا چھوڑ چکے ہوں، وہ ظاہری یتیم ہے۔ حقیقت میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم شریعت نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، سنت پر عمل نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے والا نہیں ہے۔ اصل تو یتیم یہ ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے بادشاہوں کو دعوت دی نا، وہ بات کر رہا ہوں، اور اپنے بادشاہوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں۔ کیا مشکل ہے؟ آزما کے دیکھو بھائی، کسی بادشاہ کو جاؤ اسلام کی دعوت دو، دیکھتے ہیں نا پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتا، بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے، مجھے بھی سمجھ آئے۔ دن میں کئی دفعہ موت یاد آتی ہے، جب 70 سال کا لوگ بوڑھے ہو جائیں، ریٹائر ہو جائیں، انہیں موت یاد آتی ہے۔ کیا بادشاہ 70 کو ٹاپ کریں تو انہیں موت نہیں یاد آتی؟ کیا مشکل ہے؟ جانا تو دنیا میں ہے۔ بادشاہوں کو بھی تبلیغ کرو، پیغمبرانہ سنت پر عمل کرو، پھر اقتصادی مشورے ضرور کرو، مبارکبادیوں میں دو کہ ہم نے فلانے بادشاہ کو دعوت دی ہے، ساروں کو مبارک ہو، فلانی جگہ سے قرضہ مل گیا، ساروں کو مبارک ہو۔ یہ دوسری مبارک رکھو، اس کو ثانوی درجہ رکھو۔ پہلی مبارک یہ ہے۔ اب آؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے، جامع قرآن ہے، آپ کے خطوط کی کتابت کرنے والے سب سے بڑا امین وہ ہوتا ہے جو کاتبین وحی ہوتے ہیں۔ آپ جو لفظ بتائیں وہی لکھیں۔ نبی کے تو یہ امین ہیں، نبی کو تو ان پر اعتماد ہے، اور تجھے میلی نظر سے نظر نہیں آیا عثمان کا انصاف۔ اور عشرہ مبشرہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور ان 6 میں سے ایک ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں تو شہید ہو گیا ہوں، بس جانے والا ہوں، زخم بڑے سخت ہیں، لیکن میرے بعد ابو عبیدہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، علی، عثمان رضی اللہ عنہم، ان 6 میں سے کسی کو امیر بنا دینا۔ تو سارے راضی ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانے پر، جس رضا میں علی بھی داخل ہے۔ اور تجھے پڑوسی سمجھ نہیں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر راضی ہے۔ وہ 6 میں سے علی بھی ہیں۔ مخصوص کتابیں پڑھتے ہو، تعصب سے ہٹ کے ذرا ساری کتابوں کا مطالعہ کرو، سمجھ آ جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس نے سمندری جہاد کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے بڑا پوچھتے رہے، عمر نے کہا چھوڑ امیر معاویہ، بس یہی نظام ٹھیک کرو۔ انہوں نے اجازت دی۔ سب سے پہلے جہاد یورپ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا۔ جزیرہ قبرص جو فتح ہوا، قیادت اس کے امیر معاویہ کر رہے تھے، اجازت اس کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ 50 مارکے ہیں جہاد کے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یورپ میں ہوئے، اور بے جان ہو کر رہ گئی وہ عیسائیت جو آج آپ کے سروں کا تاج بنی ہوئی ہے۔ وہ جہاد سے ہی بے جان ہوتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس نے بہت دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لی۔ لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، یہ رواج ہے، چلو سنت بھی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کسی کے دل میں ایسے بسو کہ آپ کو دعاؤں کی درخواست کی ضرورت نہیں، وہ خود دعائیں کرتا رہے، آپ کبھی بھولو ہی نہیں۔ یہ ہے بات، یہ مقام حاصل کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سخت جنگ تھی، فصلیں پکی ہوئی تھی، پورے سال کا دار و مدار مدینہ کی ان کھجوروں اور فصلوں پر تھا۔ آپ نے فرمایا نکلو، میری اجازت کے بغیر کوئی مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ اور آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر چندے کا اعلان کیا۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر غرباء کے لیے بھی چندے کا اعلان ہوا۔
مسجد نبوی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے بھی مسجد نبوی میں چندے کا اعلان کیا۔ ان کو جو یورپ کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو جگانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں مسجد کی ضروریات کا چندہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا۔ آؤ ادھر، جہاد کے لیے چندہ ہر دفعہ مسجد نبوی کے سٹیج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع ہو رہا ہے، آپ بار بار یحث علی جیش العسرہ، حث یحث کو معنی ہوتے ہیں آپ تیار کر رہے تھے، فضائل سنا رہے تھے، برانگیختہ کر رہے تھے، صحابہ کو ابھار رہے تھے، ایمانی جذبے کو زیادہ زندہ کر رہے تھے کہ چندہ دو۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں ابو بکر نے سارا مال لایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کھڑے ہوئے، جب اعلانیہ چندہ ہو تو یوں کھڑے ہو کے بھی کہنا، میں بھی دعا کرتا ہوں لیکن ہماری جتنی ویلیو جتنی پوزیشن ہے اسی کے مطابق ہی ہے نا جی۔ کبھی ادھر بھی کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جناب علی صاحب بس دعا کرو، آئندہ بل ہم ہی ادا کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا حضور 100 اونٹ بما غلہ میری طرف سے غزوہ تبوک کے لیے۔ آپ نے دعائیں دی، آپ نے فرمایا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ عثمان کھڑے ہوئے، آپ نے دعائیں دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اعلان کیا، پھر عثمان کھڑے، 300 اونٹ بما غلہ اعلان ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا، آسمانوں کی طرف دیکھا، فرمایا اے اللہ میں مسجد نبوی میں مدینہ الرسول میں زمین پر اپنے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تو عرش پر آسمانوں پر عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ دعا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اوراق کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اب آپ نے اور اعلان فرمایا چندہ کم ہے، لوگ کہتے ہیں بار بار مولوی صاحب چندے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ چندہ جو دیتے نہیں ہے نا وہ اس طرح کہتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ لاکھ روپے بل ادا ہو گیا، ہم نے تو 100 روپے یا 500 دیے تھے، ماشاءاللہ ساتھیوں نے اچھا چندہ دیا ہے۔ جو دیتے ہیں وہ یوں سوچتے ہیں، جو نہیں دیتے وہ کیا کہتے ہیں بار بار مولوی صاحب چندے کا اعلان کرتا ہے۔ جو دیتے نہیں ادھر آؤ سیرت کی طرف آؤ، دماغوں کو سیٹ کر کے نیند پوری کر کے آیا کرو۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ادھر مسجد میں نماز پڑھنے آؤ کھلے دل سے آؤ، چندہ بے شک وہ بھی کھلے دل سے دینا چاہیے لیکن وہ آپ کی مرضی حالات کے لحاظ سے بیان کھلے دل سے سنو۔ آپ نے اعلان کیا چندہ کم ہے، فارس اور روم کے مقابلے میں نکل رہے ہیں، یہ دو اس وقت کی سپر پاور ہیں۔ او مسلمانوں، اسلامی راستوں کے سربراہوں، تم کن سپر پاوروں سے ڈرتے ہو؟ یہاں دیکھو 3000 چند نہتے تیار کیے جا رہے ہیں دو سپر پاور کے خلاف۔ آپ نے فرمایا چندہ کم ہے اور دو۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی کپڑے، کوئی کھجوریں، کوئی جو، کوئی کیا، کوئی اشرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورا بھر کے لائے، اشرفیوں کا بورا بھر کے لائے۔ ذرا پہلے اشرفی کو سمجھ لو، 20 اشرفیاں سونے کا سکے وہ 7 تولے سونا بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی بوری بھر کے لائے اشرفیوں کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، بار بار ساتھیوں سے اعلان کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے وہ اشرفیاں اڈھیل دی، وہ ڈھیر سونے کے سکوں کا اڈھیل دیا۔ آپ کا وہ اضطراب تبسم میں تبدیل ہوا، آپ خوش ہو گئے کہ غزوے میں جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ آپ ان اشرفیوں کو اوپر نیچے کر رہے تھے، خوش رہے تھے، اور ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے بار بار جو بخاری کے اوراق کی زینت بن گیا، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، بار بار آج کے بعد میرے بیٹے عثمان سے بالفرض اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو وہ غلطی ان کو جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ یہ دعا ہو، یہ عثمان ہے،
یہاں ایک پوائنٹ سمجھنا ہے، آپ کے پاس ہمیشہ وقت نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اسلام کی بات کو سننے کے لیے آج کے مسلمان کے پاس وقت نہیں، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ہماری آخری دور میں جو ایک غلطی شروع ہو گئی تھی وہ یہ کہ لوگ جمعے کی نماز میں دیر سے آنے لگے۔ جمعے کی نماز میں جو جتنا پہلے آتا ہے ایمان اس کے بقدر ہوتا ہے، جو دیر سے آتا ہے وہ خود ہی سوچتا ہے وہ معاملہ اپنا حل کرے۔ سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش عبداللہ بن سبا یہودی یمنی نے کی، بظاہر بعد میں مسلمان بھی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل بھی کیا۔ ہم بات کریں گے، تھوڑی سی سمجھو۔ یہ مختلف جگہوں میں تقریریں کرتا تھا، کہتا تھا خلافت آل بیت کا حق ہے، قریش کا حق نہیں، جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلیفے سب قریش میں سے ہوں۔ حضرت عثمان غنی قریش ہیں، حضرت علی آل بیت ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس نے مدینے میں تقریر شروع کی، کامیاب نہیں ہو سکا، وہاں صحابہ لوگ تھے۔ پھر وہاں سے ادھر ادھر گیا، بصرہ میں تھوڑا سا کامیاب ہوا، اور پھر آیا دمشق میں، شام میں لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرتا تھا کہ خلافت آل بیت کا حق ہے، عثمان کا حق نہیں ہے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، اس کی دال نہیں گل سکی۔ پھر یہاں سے مصر گیا، قاہرہ، وہاں کچھ لوگ اس نے تیار کیے، وہی مصری لوگ ہیں، باقی کچھ بصرہ کے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ عثمان غنی کہتے تھے مجھے قتل نہ کرو۔ جب ایک دو دفعہ وہ آگے بڑھے، لوگ تاریخ ہاں بھی پڑھتے ہیں، گیٹ پر پہرا دینے والے حضرت عثمان غنی کے گھر کے گیٹ پر پہرا دینے والے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فوج کی اجازت حضرت عثمان غنی خود نہیں دیتے تھے۔ آپ بالا خانے کے اوپر آئے اور لوگوں کو خطاب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فرمایا او لوگو مجھے قتل نہ کرو، سلو کرو، ورنہ جو تلوار جو جنگ میرے خلاف کرو گے پھر ہمیشہ کے لیے یہ تلوار تمہاری آپس میں چلتی رہے گی، بے برکت ہو جاؤ گے، اپنے خلیفے کو شہید نہ کرو۔ سنو لوگو تمہیں یاد ہوگا جب مدینہ میں مسلمان آباد ہوئے، اکثر جگہوں میں کھارا پانی تھا، یہودی کے پاس ایک میٹھا کنواں تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان دیا، واعظ و نصیحت کی، کوئی ہے تم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے، سب کے پانی پینے کے لیے وقت کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ او باغیو سنو، میں وہی عثمان غنی ہوں جس نے تمہیں میٹھا کنواں 1 لاکھ کے لگ بھگ درہم پر خرید کر تمہیں اور سب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سرکار نے مجھے جنت الفردوس کے مستحق ہونے کی دعا دی۔ اور سنو باغیو، جس مسجد نبوی میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ تمہیں یاد ہوگا۔ آپ نے خطبہ دیا، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسجد تنگ ہو گئی، کوئی ہے میرے صحابہ میں سے جو زمین خریدے سیڈ والوں سے اور مسجد کو توسیع کر دے، مسجد کی توسیع کر دے، میں اسے جنت الفردوس کا ضامن بنا رہا ہوں۔ او باغیوں سنو، میں ہی وہ عثمان غنی ہوں رضی اللہ عنہ جس نے وہ زمین خریدی، مسجد نبوی بنائی، سرکار کی دعا کا مستحق بنا، مسجد کی توسیع کر دی۔ سنو لوگو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی کوئی اعلان کیا میں اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے آگے آگے رہا، زندگی میں کبھی میں نے بدکاری نہیں کی ہے، بت پرستی نہیں کی ہے،
شراب نوشی نہیں کی ہے، کبھی زنا نہیں کیا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کھارا پانی آج مجھے مل رہا ہے، جبکہ میٹھا پانی میں خرید کر سب کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ باغیوں کا دماغ نہیں ہوتا، باغیوں کا قلب نہیں ہوتا، صرف میدہ ہوتا ہے۔ پیسے کے پرور ہوتے ہیں، کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، کرائے کے نعرہ باز ہوتے ہیں، کرائے کے قائد کو بچانے والے ہوتے ہیں، جب ذرا ٹھس ہو جائے تو گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، جو رہا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔